اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب، اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب، ایمان کا سلجھا ہوا آئین ہے زینب، حیدر کے خد و خال کی تزئین ہے زینب، شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب، یہ گلشن عصمت کی وہ معصوم کلی ہے، یہ گلشن عصمت کی وہ معصوم کلی ہے، تطہیر میں زہرا ہے تو تیور میں علی ہے، زندہ وفا کا نام ہے زینب کے نام سے، زندہ وفا کا نام ہے زینب کے نام سے، آگاہ اب بھی شام ہے زینب کے نام سے، مجلس کا اہتمام ہے زینب کے نام سے، یہ کربلا دوام ہے زینب کے نام سے، زینب کا ہر بیان ہے تفسیر کربل، زینب کا امتیاز ہے تشہیر کربل۔ ناظرین، زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور تاریخ اسلام کی محترم شخصیت ہیں، اور 10 محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جس طرح آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا، وہاں پہ یتیم، مسکین، بیوہ، خواتین جتنے بھی لوگ تھے، جس طرح سے آپ نے ان کو سنبھالا، اور اس کے بعد وہ خطبہ جو آج بھی جب آپ سنتے ہیں یا ان لفظوں کو یاد کرتے ہیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آج اسی کا ذکر ہوگا اور اسی پاک ذات ہستی کو ہم یاد کریں گے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے بہت محترم شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، بارہا آپ نے انہیں مختلف ہماری نشریات میں دیکھا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں ماں جیسے دکھتی ہیں اور ماں کی طرح ہی ہمیشہ سمجھاتی ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحبہ، آج یہاں میرے پاس جی ٹی وی پہ پہلی بار آئی ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم کئی بار ایک ساتھ بیٹھ چکے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا بیان کرتی ہیں، بہت بہتر طریقے سے سمجھاتی ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر ساجدہ پروین صاحبہ، السلام علیکم۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جب اسکرین اوپن ہوئی تھی تو آپ نے ایک خوبصورت آواز سنی، پرسوز آواز، ہمارے ساتھ ہیں سیدہ حریہ فاطمہ، السلام علیکم۔ سروت آپا، اگر میں، کیونکہ آج کے دن اگر اس مارکے کا ہی نہ ذکر ہو تو وہ یاد ہی تازہ نہیں ہوتی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج چہلم منایا جا رہا ہے۔ یہ جو کربلا کا واقعہ تھا، مختصراً اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے، پھر ہم بی بی زینب کی شخصیت اور ان کے کردار کے حوالے سے اور ان کی تعلیمات کے حوالے سے بات کریں گے۔ بالکل، انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ثنا، میں آپ کو جی ٹی وی کی تمام ناظرین کو اور آپ کے توسط سے پوری دنیا میں جہاں جہاں پر یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، خود شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تعزیت اور تسلیت پیش کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ نواسہ رسول، فرزند رسول، امام علی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا آج چہلم ہے۔ میں چاہتی ہوں ابھی، کیونکہ جب پروگرام کا آغاز ہوا تو حوریہ نے ایک بڑا خوبصورت کلام پڑھا، تو 2019 میں نے چہلم کربلا میں کیا تھا، تو میں چاہتی ہوں کہ وہاں پر میں نے ایک نظم لکھی تھی، وہاں سے اپنی اس گفتگو کا آغاز کروں کہ یہ روز اربعین ہے میں کربلا میں ہوں، یہ روز اربعین ہے میں کربلا میں ہوں، ہر سمت زائرین کا بے حد ہجوم ہے، جن کی نگاہ شوق جمی ہے حرم کی سمت، اس ایک نظر میں وصل بھی ہے انتظار بھی، یہ ایک نظر ہے دید کو یوں بے قرار بھی، مولا قبول کیجئے یہ زیارت حسین، مولا عطا ہو مجھ کو ہمیشہ سکون و چین، مولا صدائے زینب بیکس پہ آئی ہوں، مولا صدائے عابد مستر پہ آئی ہوں، آئی تھی چھٹ کے قید سے جب زینب حزین، اجڑے مزار دیکھ کے حسرت سے رو پڑیں، بھیا نہ زائرین ہے نہ کوئی پرسدار، اجڑے مزار دیکھ کے روتی ہوں زار زار، زینب کے بین سن کے ہلی تربت حسین، آئی ندا نہ رو عزادار اے بہن، آئیں گے چار سمت سے زوار اے بہن، روئیں گے بے کسی پہ وہ دلدار اے بہن، عباس کے کٹے ہوئے بازو کو روئیں گے، قاسم کو اور اون و محمد کو روئیں گے، اکبر کے اور سارے گھرانے کو روئیں گے، زینب تمہارے کربلا والوں کو روئیں گے۔ اللہ اکبر۔ ثنا، میں جہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ اگر دنیا میں کسی بھی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ایک مرتبہ سوئم ہوتا ہے، ایک مرتبہ 10واں، ایک مرتبہ 20واں، ایک مرتبہ 40واں،
مگر یہ 14 ساڑھے 1400 سال سے جو مسلسل اربعین حسین کی تکرار ہو رہی ہے، یہ ایک عشق اور جنون کی داستان ہے. بے شک، یہ ایک ایسا عشق اور ایک ایسا جنون ہے کہ ہر سال جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو جتنے بھی عاشقان حسین ہیں ان کو محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ وہی سن 61 ہجری کے محرم کا چاند ہے. 2 محرم کو ہر سال محسوس یہ ہوتا ہے کہ امام علی مقام وارد کربلا ہو گئے. 7 محرم کو ہر سال یہ محسوس ہوتا ہے کہ خیموں سے التش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. 9 محرم کو ہر سال یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک رات کی مہلت عبادت کے طور پر مانگی ہے. 10 محرم کو ہر سال یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میدان کارزار سج گیا ہے. عباس کے بازو کٹیں گے، علی اکبر کے کلیجے پہ برچی کا پھل لگے گا، حسین سید الشہداء کلمہ لا الہ کی خاطر، دین کی خاطر، قرآن کی خاطر، شریعت کی خاطر اپنے تمام تر تحفوں کو بارگاہ الہی میں پیش کر کے اور اس کے بعد اپنی جان کو جان آفرین کے سپرد کریں گے. زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا. تو جب بھی اربعین کی بات آتی ہے، جب بھی چہلم کی بات آتی ہے تو ہمارے پاس بہت ساری روایات ہیں، بہت ساری احادیث ہیں جن میں اجر و ثواب کا تذکرہ ہے کہ جو آج چہلم کے دن روضہ امام علی مقام پر امام حسین علیہ السلام میں موجود ہوں. میں خود الحمدللہ کئی مرتبہ اربعین کر چکی ہوں اور ہم نجف سے کربلا پیدل چلتے ہوئے روضہ امام حسین علیہ السلام کی جانب جاتے تھے اور میلینز کا مجمع ہوا کرتا تھا اور محسوس یہ ہوتا تھا کہ جیسے واقعی ایک ایک قدم کے عبث پروردگار عالم کس قدر اجر و ثواب دے رہا ہے. اس مرتبہ کرونا وائرس کی وجہ سے نہیں جا سکے ہم. کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے جہاں پر ہماری ذمہ داری لگائی ہے ہم وہاں پر موجود ہیں، بسر و چشم موجود ہیں، رضائے رب میں راضی ہیں. اور چہلم امام حسین علیہ السلام یہاں پر بھی اسی تس کو احتشام کے ساتھ ہو رہا ہے جیسا کہ روضہ امام علی مقام میں کربلا معلی میں ہوتا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب چہلم حسین کی بات ہوتی ہے، دیکھیں میں اور آپ تو اس وقت اسٹوڈیو میں بیٹھ کر اس قدر خوبصورت ماحول میں، اتنے ٹھنڈے پرکیف ماحول میں بیٹھ کر چہلم کی بات کر رہے ہیں، لیکن جناب زینب کبریٰ نے ناقوں کی ننگی پشت پر درباروں میں، بازاروں میں، زندانوں میں بھائی کا سوئم کیا، بھائی کا 10واں کیا، بھائی کا 20واں کیا، بھائی کا 40واں کیا. تو سب سے پہلے آج کی اس نشست میں ہم پرسہ دیں گے، تعزیت پیش کریں گے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو، اس لیے کہ جناب زینب کبریٰ یہ وہ ایام ہے. بالخصوص جب ہم چہلم کے دن کی بات کرتے ہیں تو میں 2 شخصیات کی بات ضرور کرنا چاہوں گی، ایک امام سید سجاد علیہ السلام اور ایک جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. یہی وہ 2 اشخاص ہیں جو کہ اپنے کنبے کو لے کر، اپنے قافلے کو لے کر رہائی کے بعد روضہ امام علی مقام پر کربلا معلی میں پہنچے تھے. اور وہاں پر جب پہنچے تھے تو اتفاق یہ تھا کیونکہ 1 سال کی قید تھی، 1 سال کی قید کے بعد دوبارہ واپس پہنچے ہیں، تب بھی چہلم امام علی مقام تھا. بے شک. پروفیسر صاحبہ آپ کی طرف آؤں گی اور کربلا کا ذکر بلند ہو رہا ہے اور اس میں جب ہم بی بی زینب کا کردار دیکھتے ہیں تو ہمیں بہادری بھی نظر آتی ہے، ہمیں وہ پیغام بھی نظر آتا ہے. آپ جنگ نہیں لڑ سکتی تھیں لیکن آپ نے لفظوں کا استعمال ایسا کیا کہ شاید بڑے بڑے میدان آپ نے مار لیے. سو میں چاہوں گی کہ آپ بھی اس پر کلام کیجیے. نحمد و نصلی علی رسول الکریم و بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنا جس دن ہم اور آپ اس بزم میں، اس نشست میں بیٹھے ہیں، تعارف آپ کرا چکی ہیں کہ ہم کس مقصد کے تحت بیٹھے ہیں، لیکن بات ہونا چاہیے اور بات کرنا چاہیے اس نظم العین کی کہ جس کی بنیاد پہ جیسے کہ ابھی ثروت نے کہا کہ 1400 سال سے یہ جاری بھی ہے اور ساری بھی ہے. اگر نظم اور ہر سال بڑھا ہوا عشق نظر آتا ہے، عشق کی اور کیفیتیں اس کے اندر بہت زیادہ تیزی نظر آتی ہے. جی. اچھا بات یہاں پہ وہ نظم العین کی ہے کہ اگر نظم العین مقصد واضح ہو تو پھر کوئی بھی اس واقعے کو، کوئی بھی اس تاریخ کو جھٹلا نہیں سکتا. بے شک. لوگ اپنے اپنے طور کے اوپر اپنے اپنے واقعات کو قلم بند کرتے ہیں، اس میں ان کے اپنے انفرادی مفادات، انفرادی پسند اور ناپسند ہوتی ہے، اس میں تفریق بھی ہوتی ہے، تحریف بھی ہوتی ہے، اس میں امنڈمنٹ بھی ہو جاتی ہے اپنی ذاتی پسند اور ناپسند سے. لیکن یہ واقعہ، یہ سانحہ، یہ ایسی تاریخ ہے کہ جس کے اندر کوئی اپنی پسند اور ناپسند سے اس کے اندر نہ کوئی امنڈمنٹ کر سکتا ہے اور نہ کوئی اس میں تحریف کر سکتا ہے، کیونکہ مقصد واضح ہے. آپ نے کہا یہ تاریخ ابھی انہوں نے اس کا پورا پس منظر بتا دیا، لیکن جب بات آتی ہے ایک ایسی خاتون کی کہ جو فصیح بھی ہیں، بلیغ بھی ہیں. آپ نے کہا کہ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ کی جو بیٹی ہیں، فصاحت اور بلاغت
آپ کے ایک جینیٹک رول کے طور پر سامنے آ رہی ہے. بی بی فاطمہ کی جو تقوی ہے، پاکیزگی ہے، وہ ان کے اندر سامنے نظر آ رہی ہے. تو دیکھیں جو تربیت ہے، جو آغوش مادر میں جو چیزیں سیکھی ہوئی ہیں، ان کا اظہار کب ہونا ہے؟ تو اس اظہار کے لیے یہ سانحہ کربلا یا وہ دن یا عاشورے کا دن، اور اس سے پہلے بھی ہے یقیناً، لیکن عاشورے کے بعد سے خاتون کی ذمہ داری شروع ہوتی. جی. وہ شب تنہائی بھی کاٹی انہوں نے، اللہ. وہ لاشیں، بے جان لاشیں بھی دیکھے، وہ عزا اقربا، ان سب کا وہ جو اس میدان کے اندر خون میں، لہو میں نہانا بھی دیکھا. اور سب سے بڑی بات یہاں پر جو رول ماڈل کی نظر آتی ہے، وہ بی بی زینب کا وہ کردار. اب شاید تاریخ کے اس سانحے کے ذریعے اللہ رب کریم نے وہ صفت دکھانی عورت کی مقصود تھی کہ جس میں عورت کی جرت، اس کی ولولہ انگیزی، اس کی ہمت اور اس کی استقلال. دیکھیں اگر ہم پیچھے پلٹ کے جاتے ہیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار تھا، وہ ایک عورت کی عصمت، پاکیزگی ان حالات میں کہ جہاں پر تقویٰ اور پرہیزگاری کا نام و نشان نہیں تھا، وہاں وہ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی، بے شک. ملکۃ العرب کے نام سے مشہور تھی. بی بی فاطمہ ان کے پاس پرورش پاتی ہیں، ان کی پرورش کا ایک اظہار یہاں سامنے نظر آتا ہے. تو نسل در نسل، اور جہاں پر یہ کہا جائے کہ بیٹوں کے بغیر نسلیں نہیں چلا کرتی، اظہار نہیں ہوا کرتے، کردار نہیں بنا کرتے، نسلوں کا اظہار نہیں ہوا کرتے، وہاں بی بی زینب نے یہ اظہار کو اور یہ کردار کو نبھا کر دکھایا. وہ رات کہ جو یوم عاشور کی رات تھی، اس وقت کوئی مرد تو موجود نہیں تھا. اب وہاں کون موجود ہے؟ وہ 20 خواتین ہیں اور 64 کے قریب بچے ہیں. ان کو لیڈ کرنے والا، ان کو لے کے چلنے والا، عزم اور حوصلے سے اس کٹے ہوئے بجھے ہوئے دل کو اور خوف اور یاسیت کے عالم کے اندر سنبھالنے والا کون تھا؟ وہ ایک عورت تھی، ایک خاتون تھی. انہوں نے اپنی ہمت اور اپنی استقلال سے اس شب غم کو، شب گریہ کو اور اس شب تنہائی کو کاٹا، شب عبادت میں بھی تبدیل کیا. کیونکہ اس وقت جو منظر نامہ یقیناً ہوگا جو میری اور آپ کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، تاریخ کا قلم اسے لکھ رہا ہے، لیکن اس منظر نامے کو جناب بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا. اب وہاں پر پاسداری کا جو پہلا جو کہتے ہیں نا کہ خیموں کی پاسداری یعنی حفاظت، وہ پہلی دفعہ عورتوں کے ذریعے اور بی بی کے کردار کے ذریعے آپ کے سامنے آتی ہے. یہاں سے چلتے ہوئے اب کیا چیز نظر آتی ہے اور کیا ہونا ہے؟ دیکھیں ان کا عزم، ان کا زلزلہ انگیز جو ان کی تقریریں ہیں یا ان کا جو ہمت ہے، وہی اس وقت اظہار کرتا ہوا نظر آتا ہے. خواتین کو ہمت دینا، دو چیزیں یہاں پر نظر آتی ہیں کہ جو واقعات گزر چکے ہیں ان کی نقاب کشائی کرنا. یہ بہت بڑا ایک نصب العین تھا، بہت بڑا موٹیو تھا، بہت بڑا آبجیکٹیو تھا، کیونکہ تاریخی گرد میں سیاہ اس کے خون کے اندر سب کچھ سمٹ کے رہ گیا تھا. تو جھوٹ اتنا واضح ہو چکا تھا کہ سچ نظر نہیں آتا. تو معاملات کی، واقعات کی، سانحات کی نقاب کشائی کرنا یہ سب سے پہلے آپ کا نصب العین تھا کہ لوگوں کو بتایا جائے. دوسری بات ہے کہ جگہ جگہ پر وہ تمام حالات اور واقعات کے جن کی وجہ سے یہ سانحہ پیش آیا، ان کا بھی واضح ثبوت دینا اور دکھانا یہ مقصود تھا. تو ایک خاتون نے اپنی ذہنی استدلال سے اس بڑے مارکے کو کس طرح سے پایا. ظاہر ہے کہ تاریخ اسے پھر بعد میں بتاتی ہے کہ کس طرح کون کون سے سفر کے اندر کہاں کہاں آپ رکتی رہیں، کہاں کہاں آپ بات کرتی رہیں، اور آپ کا جو شعلہ انگیز جو تقاریر تھیں یا اس کو آپ خطاب کہہ لیجئے، لیکن اس خطاب کے ذریعے آپ نے دنیا کو کیا بتا دیا. ایک خاتون کی فصاحت اور بلاغت اور اس کی تقریر نے 1400 سال تک اگر کسی سانحے کو تاریخ کی صورت میں زندہ رکھا تو وہ عورت کا کردار نظر آتا ہے. ویسے کہتے ہیں کہ عورت جذباتی ہوتی ہے، اور جب آپ کے سامنے آپ کے اپنے جو ہیں وہ اس طرح سے بے جان پڑی ہوں اور اس وقت ہمت کرنا اور سب کو سنبھالنا یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن یہاں پر جو سب سے اہم ضرورت اور چیز ہے سمجھنے کی، وہ میں اپنی تمام ماؤں بہنوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہوں گی. میرے پاس تو الفاظ نہیں، لیکن جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو یہ محترم شخصیات ہمیں بتائیں گے کہ آپ گھروں میں رہ کر بھی آپ اپنی بیٹیوں کو بہادر کیسے بنا سکتے ہیں، ان کی تربیت ایسے کریں کہ جب مشکل وقت آئے تو ان کو پتہ ہو کہ ہم نے اپنے قدم کو کیسے جمانا ہے اور اس مشکل وقت سے ہمیں کیسے خود کو نکالنا ہے. تو یہ جرت اور بہادری جو ہے، اس کی یہ جو داستان ہے، اس پر ہم آگے بھی بات کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا جی اٹھا پاکستان.
بہت خوبصورت انداز حوریہ کا، بہت خوب پڑھا انہوں نے، بہت خوبصورت کلام. جرت میرے ددیال کے آنگن سے چلی ہے، جرت میرے ددیال کے آنگن سے چلی ہے، عصمت میرے ننیال کے گلشن میں پلی ہے. سبحان اللہ. واللہ واللہ میرے گھر کا ہر ایک فرد ولی ہے، جس باپ کی زینت ہوں وہ رتبے میں علی ہے. سبحان اللہ. اس پاک ذات ہستی کا ذکر ہے یہاں پر، جن کی ماں فاطمہ الزہرا ہیں تو بابا علی ہیں، جن کے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو آپ سوچیں اس گھرانے میں اس بیٹی کی کیا تربیت ہوئی ہوگی، جنہوں نے اپنے پاک دامن کو اپنی ہر طرح سے حفاظت کرتے ہوئے، وہ بھی کلام میں تھا نا کہ شہید کو مرنے نہیں دیا، اس میں اس خطبے کا بھی ذکر تھا اور ان کی جرت اور بہادری کا بھی ذکر تھا. تو میں آپ سے یہ جانوں گی کہ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو اپنے حساب سے چار دیواری میں رکھ رہے ہیں تو شاید آپ اس کو وہ خوف میں مبتلا کر رہے ہیں، یا آپ اس کو ویسے بہادر نہیں بنا سکتے کہ جب وہ معاشرے کے سامنے جائے گا تو وہ اظہار خیال نہیں کر سکے گا، اسے پتہ نہیں ہوگا. تو یہاں پر تو ہمیں بڑی بڑی مثالیں ملتی ہیں جو گھروں میں ہیں، لیکن ان کی تربیت ایسی ہے کہ جب ان کو موقع ملتا ہے تو وہ ذوالفقار کی تلوار کی طرح جو ہے وہ اپنی بہادری جو ہے اس کو شو کرتی ہیں. بے شک. دیکھیں ثنا، یہ آپ کا بڑا خوبصورت سوال ہے اور اس وقت دور حاضر کے تناظر میں ہمیں اس سوال کو اپنے پروگرام میں شامل بھی کرنا چاہیے تھا. میں سب سے پہلے مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قول، ایک ارشاد گرامی آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اکبر، وہ پھر کسی سے نہیں بے ڈرتا، شک ایسا ہی ہے. اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ پھر ہر ایک سے ڈرتا پھرتا ہے. اللہ تو آپ اپنی زندگی پر، ہم سب اپنی اپنی زندگی کے آئینے میں اگر اس قول کو نافذ کر کے دیکھیں تو یہ بات بہت آسانی سے ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک گھرانہ، میں اس گھرانے کی تعارف میں کیا عرض کروں، اس لیے کہ قرآن ان کے گھر میں آیا، نبوت ان کے گھر میں آئی، شریعت ان کے گھر میں آئی، ہدایت ان کے گھر میں آئی. تو اس گھرانے کے انداز اور تھے، اس گھرانے کی پرورش اور تربیت اور تھی. اس گھرانے میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، اگر ایک طرف چشم فلک نے بھی ان کا سایہ نہیں دیکھا تھا. مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک یہودی پڑوسی تھا، اس نے کہا کہ میں کوفے میں کئی برس علی امیر المومنین کے پڑوس میں رہتا تھا، لیکن مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کے گھر میں بیٹیاں بھی موجود ہیں، خواتین بھی موجود ہیں. یعنی ایک طرف شریعت اسلامی کی پاسداری کرتے ہوئے عورت گھر کی زینت ہے، عورت کی ذمہ پروردگار عالم نے دوسری ذمہ داریاں عائد کی ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر دین پر وقت آ جائے اور گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی عورت اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکتی ہے. جیسے کہ کوفے میں جب مولا کائنات کا نے اعلان حکومت سنبھالی، دارالسلطنت کوفہ بنا، تو روایت کی بتاتی ہے کہ جناب زینب کبریٰ گھر کے اندر درس قرآن دیا کرتی تھی. کوفے کی خواتین آتی تھی، ان کو دین کی شریعت کو سمجھایا کرتی تھی. تو وہ گھر کے اندر بھی جب بھی تھی تو وہ دین الہی سے غافل نہیں تھی، لیکن جب دین کے خاطر انہیں گھر سے باہر آنا پڑا تو روایت یہ کہتی ہے کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ امام علی مقام کی زندگی میں خیمے سے باہر نہیں نکلی ہیں. خیمے کے باہر امام علی مقام کی ہمیں عظیم شخصیت نظر آتی ہے، اور خیمے کے اندر ایک عمود کی طرح، ایک ستون کی طرح جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی شخصیت نظر آتی ہے کہ پورا کا پورا خانوادہ رسالت یا غیر ہاشمی جو خواتین وہاں پر موجود ہیں وہ بھی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کو ہی اپنا راس و رئیس، اپنا سردار مانتی ہیں خواتین کے اندر. اور اس کے بعد جب اللہ کے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام رخصت آخر کے واسطے آئے تو جو وصیت آپ نے امام سید سجاد کو فرمائی تھی وہی وصیت آپ نے جناب زینب کبریٰ کو فرمائی. ایک وصیت یہ تھی کہ زینب نماز شب کی دعاؤں میں ہمیں بھول نہ جانا. یعنی ایک معصوم امام کی جانب سے عالمہ غیر معلمہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے واسطے یہ سند تھی کہ وہ نہ صرف یہ کہ دن کو تسبیح و تحلیل میں اور عبادت الہی میں گزارتی ہے، بلکہ رات کو بھی عبادت الہی میں گزارتی ہیں. اور اس کے علاوہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کو کہا کہ میرے جہاد بالثنا ہم کر چکے، جہاد بالصبر تم کو کرنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کوفہ اور شام کے بازاروں میں، دربار میں، زندان میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی ایک عظیم شخصیت نظر آئی. زینب کہیں حسین کہیں پر حسن بنی، کہنے کو ایک تن تھا مگر پنجتن بنی. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی عظیم شخصیت جو ہمیں نظر آتی ہے، اس عظیم شخصیت نے
یہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ایک عظیم شخصیت ہے. اور جناب زینب کبریٰ سلام نہ صرف یہ کہ پیغام کربلا کو آگے بڑھایا، نہ صرف یہ کہ مقصد کربلا کو آگے بڑھایا، نہ صرف یہ کہ اپنے کنبے کی خواتین کی بچوں کی حفاظت فرمائی، بلکہ واپس ان کو لوٹ کر مدینے واپس لاتی ہیں اور یہاں سے پھر دین اسلام کے احیا کا کام سر انجام دیا. بہت بہت شکریہ. آپا ہمارے ساتھ موجود تھیں، ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں کہ آپ لوگ پروگرام کا حصہ بنے. مجھے ایک بریک لینا ہے اور انشاءاللہ میں آپ کو جوائن کروں گی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کو جی اٹھا پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور اکتوبر کا مہینہ ہے اور اکتوبر کی سب سے بڑی سیل آپ کے لیے دراز لے کر آیا ہے. ای کامرس کمپنی، جو دراز سب سے بڑی کمپنی ہے ای کامرس اینڈ اٹس پاورڈ بائی علی بابا گروپ. مطلب سب سے بڑی رائڈر فلیٹ، سب سے بڑی کسٹمر سروس اینڈ سب سے بڑے ویئر ہاؤسز. آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، آپ جو بھی آرڈر کرنا چاہیں وہ آپ آرڈر کر سکتے ہیں. اور جتنا بھی آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے اتنے ہی ورکنگ ڈیز میں آپ کا آرڈر، آپ کی ڈیلیوری آپ کے گھر ہوتی ہے. لا رہا ہے آپ کے لیے اکتوبر کی سب سے بڑی سیل. 2 دن رہتے ہیں اس سیل میں، تو اس سے ضرور فائدہ اٹھائیے گا اور کم اماؤنٹ میں اچھی چیز جو ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. ناظرین، آج کے دن کے حوالے سے آپ جی اٹھا پاکستان کی یہ خاص ٹرانسمیشن بھی دیکھ رہے ہیں، جس میں ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج چہلم ہے، اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. ان کے رفقا کا چہلم پاکستان دنیا بھر میں منایا جا رہا ہے. اس میں بے شمار لوگوں کا بڑا اہم کردار رہا، لیکن اگر اس میں ہم خواتین کے کردار کی بات کرتے ہیں تو وہ بہت ابھر کے سامنے آیا. بی بی زینب کا ذکر کیا ابھی بریک پہ جانے سے پہلے بھی، اسی ہی ذکر کو ہم آگے بلند بھی کریں گے کہ جب یہ واقعہ پیش آ گیا اس کے بعد مستورات کا جو کردار تھا، جو بی بی کا خطبہ تھا، اس میں انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ اپنی بہادری کا اظہار کیا. وہ ڈری نہیں، حالانکہ اپنوں کے لاشیں ان کے سامنے تھے. تو اس خطبے کا بھی ذکر ہوگا اور مستورات نے جو کردار ادا کیا 10 محرم کے بعد، اس پہ بھی جو ہے وہ کلام ہوگا. اور اس پر بات کرنے کے لیے بہت محترم شخصیت، بہت خوب بولتی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. مذہبی اسکالر ہیں شہر بانو والا جاہی. السلام علیکم. اور ہمارے ساتھ حریہ بھی موجود ہیں. آپا، آپ سے جاننا چاہیں گے، اگر ہم مستورات کا ذکر کریں، بی بی زینب کا ذکر کریں، آپ کے والد، آپ کی والدہ، آپ کے نانا، جس گھرانے سے آپ کا تعلق، آپ کو تربیت ایسے ملی، تو مستورات کا بھی ذکر کیجیے گا اور پھر ہم اس خطبے کا بھی ذکر کریں گے. دیکھیے، جناب زینب سلام اللہ علیہا جناب علی اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تیسری اولاد ہے. جی. 5 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے اور پیغمبر علیہ السلام کی شخصیت کے زیر سایہ چند سال، تقریباً 4-4.5 سال آپ کو گزارنے کا موقع ملا. اچھا، جس ماحول میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے اور جن عظیم ہستیوں کے ہاتھوں ہو رہی، وہی ماحول اور وہی ہستیاں جناب زینب سلام اللہ علیہا کی بھی پرورش کی اور تربیت کی ذمہ دار ہیں. آپ کا نام بہت اہمیت کا حامل ہے. جب آپ کی پیدائش ہوئی تو پیغمبر علیہ السلام نے آپ کا نام زینب تجویز کیا، اور اس نام کے 2 حصے ہیں، زین اور اب، یعنی ایسی زینت جو اپنے باپ کے لیے سبحان اللہ بہت بڑی ہو. اور پھر تاریخ نے 61 ہجری کے واقعے کربلا کے بعد یہ ثابت کیا کہ جہاں پر بھی آپ گئیں اور آپ نے خطاب کیا اور جس طرح اس تحریک کو، شہادت کی تحریک کو آپ نے لیڈ کیا، لوگوں کو جناب علی مرتضیٰ کی یاد آتی تھی. دیکھیے، واقعہ کربلا سے پہلے بہت ٹاورنگ پرسنالٹیز جناب زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہیں. پہلے تو آپ کے نانا، آپ کے والد، آپ کی والدہ گرامی، جی، اور ان کے بعد پھر امام حسن علیہ السلام، آپ کے بڑے بھائی، جی، اور پھر امام حسین علیہ السلام کی خود کی شخصیت. یہ اتنی بڑی شخصیتیں تھیں کہ ان کی موجودگی میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کا رول ہمیں کوئی واضح اور بہت زیادہ نظر نہیں آتا، اور نہ اس سچویشن میں یا ان حالات میں آپ کے اس رول کی کوئی اتنی وہ رول جو ہے وہ کوئی اتنا پرومیننس پر آ سکتا تھا. آپ کا رول اصل میں صحیح معنوں میں آپ کی شخصیت ابھر کے آتی ہے عاشور
عاشور کربلا 61 ہجری کے عاشور کے بعد 10ویں محرم کے بعد. اچھا جو محققین اور ریسرچرز ہیں انہوں نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے اوپر کافی تحقیق کی اور انہوں نے بڑی حیران کن باتیں بھی لکھی کہ بعض ریسرچرز نے جنہوں نے لائف آف جناب زینب کے اوپر کافی لکھا, انہوں نے کہا کہ ہمیں واقعی کربلا سے پہلے جناب زینب کا ایک کیریکٹر بڑا فرجائل سا اور ایک گھر میں رہنے والی سمٹی ہوئی, پڑوسیوں کا بھی نہیں پتا کہ اس گھر میں بچیاں رہتی ہیں, اس طرح کا ماحول نہیں. وہ تو خیر آپ جس وقت کوفے میں تھیں تو آپ کی درس قرآن کے بہت بڑے بڑے اجتماعات کوفے کی خواتین کے لیے آپ کے رہتے تھے, لیکن جیسے ایک بہت اسٹرینتھ والا کیریکٹر ہمیں نظر نہیں آتا, مطلب فریجائل کیریکٹر ہے وہ عورت جو تھوڑے سے دکھ سے غم سے پریشان ہو جاتی ہیں. اس کے لیے وہ چند واقعات اس میں درج کرتے ہیں جہاں پر آپ کا بریک ڈاؤن کہتے ہیں, ریسرچرز ہوتے ہیں بریک ڈاؤن ہو گیا آپ کا. بہرحال میں تو اس ورڈ سے ایگری نہیں کرتی بریک ڈاؤن, لیکن بہرحال انہوں نے لکھا کہ عاشور 4 محرم یا 5ویں محرم کو جب بہت ساری فوجیں آنے لگیں یزید کی اور میدان کربلا کا بھر گیا تو آپ گھبرا گئیں اور آپ نے اپنے بھائی سے کہا کہ ہم بھی کچھ اپنے ساتھیوں کو بلائیں تاکہ ہمارے بھی رینکس اینڈ فائلز تھوڑے امپروو ہوں. اس وقت لگتا ہے کہ جیسے آپ ایک پینک کی سچویشن میں آئیں. دوسرا وقت وہ ہے 9 محرم کا جب امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور یزید کی فوجوں نے اپنا جنگ کا میدان کھول دیا. یہ مغرب کے وقت کا وقت تھا جی. اس وقت آپ خیمے کا پردہ پکڑی کھڑی تھیں اور آپ نے دیکھا کہ بھائی اکیلا بیٹھا ہے اور سر جھکائے ہوا ہے, تو آپ نے بہت گھبرا کر پینک میں ہو کر اپنے بھائی کے کندھے کو ہلایا اور کہا کہ بھائی وہ دیکھو سامنے لشکر آ رہا ہے. تو وہ ایک پینک کی سی سچویشن تھی. امام حسین علیہ السلام نے اس کو بالکل تحمل کے ساتھ اس لشکر کو دیکھا اور اپنی بہن کی طرف منہ پھیر کر کہا کہ بہن میں نانا سے باتیں کر رہا تھا. ایک نیند کی کیفیت تھی. آپ تیسرا امپورٹنٹ انسٹانس وہ کوٹ کرتے ہیں جب شب عاشور امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کے خیموں کا چکر لگا رہے تھے تو آپ جون کے خیمے میں تھے. جون جناب ابو ذر غفاری کے غلام تھے اور ہتھیار تیز کرنے کا کام کرتے تھے. سب کے ہتھیار تیز کر رہے تھے. جناب زینب اس خیمے میں تھیں جو جون کے برابر میں تھا اور جس میں جناب سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام تھے. آپ اپنے بھتیجے کی جن کو شدید بخار تھا ان کی تیمارداری کر رہے تھے. امام حسین علیہ السلام نے 2 اشعار پڑھے جن کا مطلب تھا کہ موت ہمارے تعاقب کر رہی ہے اور موت سے پیچھا چھڑانا ممکن نہیں. تو آپ کو اندازہ ہوا کہ بھائی اپنی موت کی خبر دے رہا ہے. تو آپ نے امام ارشاد فرماتے امام زین العابدین کے پہلے ضبط کیا, تحمل کیا, لیکن جب دوسرا شعر میرے والد نے پڑھا تو میری پھوپھی کا ضبط کا سامان ہاتھ سے چھوٹ گیا اور آپ اس شدت کے ساتھ روئیں کہ بابا میرے خیمے میں آ گئے اور آپ نے اپنی بہن کا سر اپنے گود میں رکھ لیا. اور اس کے بعد پھر امام حسین علیہ السلام نے ان کو کہا کہ میں اپنے نانا سے بہتر نہیں ہوں, میں اپنی ماں سے بہتر نہیں ہوں, اپنے والد سے بہتر نہیں ہوں, اپنے بھائی سے بہتر نہیں. جب وہ دنیا سے چلے گئے تو اس پر اور پھر اس تمام پیریڈ میں اس وقت میں امام حسین علیہ السلام نے ان کو موقع دیا کہ وہ روئیں. اچھا. اور ان کو تحمل کا درس دیا. یہ وہ بریک ڈاؤن تھا جس کو تاریخیں ریسرچرز کہتے ہیں بریک ڈاؤن ہوا جناب زینب علیہ السلام, جناب زینب سلام اور ایک بھائی اس پہ اپنی بہن کو تسلی دے رہا ہے تاکہ وہ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ ریسرچرز کے جناب زینب سلام اللہ علیہ 3 بار خیمے سے باہر بھی نکلی. ایک وہ وقت تھا کہ جب جناب علی اکبر کو برچھی لگی اور آپ امام حسین علیہ السلام کا 18 برس کا بیٹا قتل ہو گیا. دوسرا وہ وقت تھا جب امام حسین علیہ السلام تو میدان کی طرف گئے تو ایک چھوٹا بچہ خیمے سے نکل کر آپ کی سواری کے پیچھے بھاگا تو آپ نے اپنی بہن کو آواز دی کہ اس بچے کو پکڑو. آپ اس بچے کو پکڑنے کے لیے نکلی. اور تیسرا وہ وقت تھا جب امام حسین علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی جا رہی تھی اور آپ ایک ٹیلے سے دوسرے ٹیلے پر دوڑتی پھرتی تھیں اور عمر سعد کو آواز دیتی تھیں کہ فاطمہ کا لال نبی کا نواسہ کہاں کھو گیا. اس کے بعد ریسرچرز لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا سر کٹ کر تو نیزے پر بلند ہوا, لیکن پھر اسی زمین سے تاریخ نے ایک سورج طلوع ہوتے ہوئے دیکھا جس کی تمازیت ہو ملوکیت برداشت نہ کر سکی, اور وہ سورج تھا زینب ابن علی ابن ابی طالب. وہ عورت جسے تاریخ نے فرجائل عورت کہا کہ جو اس کا بریک ڈاؤن لکھا کہ لیکن عصر عاشور کے بعد وہ ایک سورج کی مانند طلوع ہوتی ہے اور پھر اس کی جرأت اور ہمت کے سامنے ملوکیت کے پرخ چوڑ جاتے ہیں. اور اس طرح کے تاریخ صرف ایک دور میں نہیں, ہر دور میں زینب بنت علی نے اس ملوکیت کا اس طرح تاریخ میں پیچھا کیا کہ اسے منہ چھپانے کا بھی موقع نہیں ملا. اچھا, اس تمام سفر میں جو آپ کا کربلا سے شام اور اس کے بعد وہاں سے مدینے کا ہے, آپ کی 3 تقریریں بہت امپورٹنٹ ہیں. جی. اچھا دیکھیے,
شام تک اس پورے قافلے کی لیڈ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کی. جس وقت امام حسین علیہ السلام نکل رہے تھے اپنے آخری اپنے لڑائی کے لیے اور اپنے اہل خانہ کو خدا حافظ کہہ رہے تھے, اس وقت آپ نے ان کو خطاب کیا تھا, استعدکم للبلاء واللہ حافظکم وحامیکم, بلا و مصیبت کے لیے تیار ہو جاؤ, اللہ تمہارا حافظ و حامی ہے. ولا تقولوا السنتکم, کوئی بات ایسی نہ کہنا جو تمہاری مقام سے نیچے گری ہوئی. اللہ. بلا تشکو, اور کوئی حرف شکایت زبان پر نہ لانا. اب یہ دو جملے کتنے امپورٹنٹ ہیں, بلا تشکو ولا تقولوا السنتکم ما انقص من قدرکم, نہ کوئی شکایت ہو اور نہ کوئی ایسا لفظ کہو جو تمہاری قدر و منزلت میں کمی واقع کرتے. کتنی بڑی آپ نے نصیحت فرمائی. بے شک. یہ دو جملوں میں آپ نے اپنے خاندان کی پوری وجاہت کو بیان کر دیا کہ تکلیف و مصیبت میں یہ وہ خاندان نہیں ہے جو ہائی ہائی کرنے لگ جاتے ہیں اور کمزور اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو ظالموں کے پیروں پہ پڑ جاتے ہیں یا کمپرومائزز کرتے ہیں یا ایسی بات کوئی کہہ جاتے ہیں جو ان کی شان اور شوکت کے مخالفت, ان کی شان و شوکت میں کمی واقع کرتی ہے, وہ خاندان نہیں. تو 3 تقریریں امام جناب زینب سلام اللہ علیہ کی بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک وہ جو آپ نے دربار کوفہ میں کی, دوسری وہ جو آپ نے بازار کوفہ میں کی, اور تیسری وہ جو آپ نے دربار شام میں کی. شام تک جسے کہنا چاہیے کہ اس پورے قافلے کی لیڈ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے ہاتھ میں. شام میں دربار شام کی جو آخری تقریر ہے آپ کی, وہ تقریر دراصل اگر میں کہوں کہ وہ آپ نے چینج آف گارڈ کیا. اچھا. وہ میں آپ کو تینوں تقریروں کے بارے میں بتاؤں گی, لیکن شام کی تقریر میں, شام کی تقریر تک امام زین العابدین علیہ السلام کی کوئی بہت بڑی تقریریں اور کوئی بہت بڑی آپ کی شخصیت سامنے نکل کر نہیں آتی. ایک سائے میں ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا, چاہے وہ دربار ابن زیاد ہو یا دربار یا بازار کوفہ ہو یا بازار شام ہو. ایک جو اوور پاورنگ شخصیت ہے یا شیڈو کرتی شخصیت وہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا. لیکن شام کے دربار میں آپ نے جو درقیقت آپ کے مد مقابل جو لوگ جو آپ کے پرسیکیوٹرز تھے, جو آپ نے جو تقریر فرمائی, اس تقریر کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام آپ نے جیسی اپنی تقریر ختم کی تو دربار میں تہلکہ مچ گیا, اور پھر اس کے بعد جناب زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یزید سے کہ مجھے بھی ان لکڑیوں پر چڑھنے کا موقع دے. آپ نے ممبر نہیں کہا, اسے لکڑیاں کہا. اور اس تقریر نے وہ ماحول کریٹ کیا کہ اس کے بعد جب امام زین العابدین علیہ السلام اس تقریر کے لیے گئے اور آپ نے تقریر ارشاد فرمائی, تو حقیقت میں تاریخیں یہ لکھتی ہیں کہ در حقیقت وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کے پرچار کا پہلا دن تھا. اچھا. مینیفیسٹیشن آف امامت جسے کہتے ہیں نا, وہ پہلا دن تھا جس کے ماحول کو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کریٹ کیا, اور اس کے بعد اس ماحول کو کریٹ کر کے, اس ماحول کو بنا کر آپ نے اس بھتیجے کو, اس شہزادے کو, اس امام زادے کو, اس پیغمبر کی اولاد کو اس ممبر پر چڑھنے کا ایک ماحول بنایا جس پر جا کر وہ بیٹھے, اور اس کے بعد انہوں نے اپنے خاندان اور اپنی امامت اور اپنی وجاہت اور اپنی خاندان کی عطرت اور طہارت اور کتاب اور وحی الہی کا وہ تذکرہ کیا کہ جس کے ذریعے سے آپ نے شناخت کرائی اپنے خاندان کی. سبحان اللہ. حقیقت میں پہلا وہ روز ہے جس میں امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کھل کر سامنے آئی. تو اس دن چینج آف گارڈ ہوا. شام تک جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس تحریک کو پہنچایا, اور وہاں پر پھر آپ نے دربار یزید میں اس تحریک کی بانگیں جو ہیں پھر امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے کی. اس کے بعد 40 برس وہاں سے امام زین العابدین علیہ السلام نے اس تحریک کی بانگ کو چلایا. سبحان اللہ. اچھا, جس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہ دربار بازار کوفہ میں پہنچتی ہیں, اس خطاب کی کیفیت بالکل مختلف ہے. اچھا, اب وہ خطاب کیا ہے؟ وہ خطاب آپ نے جب کوفے کے لوگوں سے کیا تو وہ خطاب ایسا ہے جو کوئی جاننے والا کسی جاننے والے سے بات کرتا ہے. اچھا. اب چونکہ اہل کوفہ آپ سے واقف تھے. اچھا دیکھیے, اہل کوفہ کے بارے میں جو بعد میں بنی امیہ اور بنی عباس نے تاریخیں لکھی اور ان کو کہا کہ اہل کوفہ غدار تھے, انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا اور انہیں بلایا اور دھوکہ کیا, یہ بات بھی کوئی اتنی زیادہ درست نہیں ہے. اچھا. بلکہ حقیقت اس کے برعکس ہے. اہل کوفہ وہ ہیں جنہوں نے صفین میں جناب امیر المومنین کا ساتھ دیا, جنہوں نے جمل میں جناب امیر المومنین کا ساتھ دیا, جنہوں نے امام حسن علیہ السلام کا ساتھ دیا. بعد میں دیکھیں سازشیں ہر دور میں ہوتی ہیں, کہ آج کے دور میں سازشیں نہیں ہوتی, کہ آج کے دور میں ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوتی, پرسیکیوشن سے لوگ ڈر کے مارے علیحدہ نہیں ہو جاتے, یہ سب باتیں ہوئیں. اور پھر نعمان بن بشیر کو ہٹا کر جب ابن زیاد کو گورنر بنایا یزید نے, تو اس نے جس طرح کا ظلم تشدد کیا, 4-4.5 ہزار لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا, تو پھر لوگ تو جیلوں میں تھے نا, یا قتل ہو گئے تھے, تو وہ کہاں سے نکل کر آتے. تو جناب زینب جب کوفے کے بازار میں گئیں تو آپ نے اونٹ کی پیٹھ پر کھڑی ہو گئیں, اور اس کے بعد پھر آپ نے انگلی کے اشارے سے خاموش کیا مجمع کو,
اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے لوگوں کے دل ان کے سینوں میں سہم گئے. اللہ. اور اس کے بعد پھر آپ نے ان کو خطاب کیا ایسے کچھ جاننے والا واقف کاروں سے بات کرتا ہے. اور پھر اس میں آپ نے ان کو غیرت و شرم دلائی کہ تمہاری زمین پر تمہارے پڑوس میں کس طرح نبی کا بیٹا قتل کیا گیا اور تم اس معاملے پر خاموش ہو اور تمہارے دل میں یہ بھی احساس نہ ہوا کہ ہم ان ظالموں سے بدلہ ہی لیتے ہیں. اچھا وہ خطاب ایک لمبا چوڑا خطاب ہے لیکن اس خطاب سے ہوا یہ کہ جناب زینب نے جب تقریر ختم کی تو کوفے کے اندر تہلکہ مچ چکا تھا. سارے کوفی ایک دوسرے سے بات کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ ہم نے کیا ظلم کر دیا یا ہم نے کس غفلت میں ہم رہ گئے. احساس دلا دیا ان کو کہ تم لوگ غلط تھے. نہیں انہوں نے یہ احساس دلایا کہ آپ کی کمزوری کی وجہ سے ظالم ہم پر اس طرح حاوی ہو گئے اور آپ کے جو ہے وہ ساتھ نہ دینے یا آپ کے گھروں میں چھپ جانے یا جو لوگ گرفتار ہو گئے وہ تو ہو گئے لیکن باقی لوگ ان کو حوصلہ کرنا چاہیے تھا آپ کے پست حوصلوں کی وجہ سے ہم نے یہ صحیح. تو وہ جو ایسنس تھا وہ یہ تھا جو ابھی آپا نے بیان کیا اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ وہ سارے خطبے اور کس طرح سے امامت کا پھر وہ سلسلہ شروع ہوا. آپا بہت شکریہ. دامن وقت میں بہت کمی ہے ورنہ بس آج یہی تھا کہ آپ بولیں اور ہم آپ کو سنیں لیکن ہماری بھی مجبوری ہے کہ وقت ہمارے پاس ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بہت خوب آپ نے بات کی. حوریہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حوریہ آپ سے جاتے جاتے کلام کی درخواست رہے گی. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.